السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، کیسے والصلاۃ ہیں آپ؟ والسلام علی خیریت؟ رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رفتار محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے کورس کا دوسرا دن ہے۔ انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی منتخب آیتوں کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے اس کورس کا جو موضوع ہے غور و فکر اور انتباہ سے متعلق ہے، ریفلیکشن اینڈ اپلیکیشن۔ آج جو آیتیں ہم منتخب کیے ہیں سورہ آل عمران کی، وہ غور و فکر سے متعلق ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں کیا یہ آیتیں؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بس، جزاک اللہ۔ جیسا کہ ہم یہ طریقہ اختیار کرتے آ رہے ہیں کہ جو آیتیں منتخب ہوئی ہیں ان میں سے چند کو لے کر ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، اور باقی کی آیتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے اپنے اسائنمنٹس کے لیے اور ہوم ورک کے لیے ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی منتخب آیتوں کا ابتدائی حصہ اپنے مطالعے میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ان آیتوں کو اچھی طرح سے پڑھا ہوگا اور ان کی تفصیلات بھی تفاسیر وغیرہ کے ذریعے سے دیکھی ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کے سلسلے میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو رات میں قیام فرمائے اور ان آیتوں کی تلاوت کیے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان آیتوں کو پڑھتا ہے لیکن ان میں غور و فکر نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں پر لازماً غور و فکر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ قیام اللیل میں، رات میں قیام کے دوران، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں سے اس کا آغاز فرماتے ہیں قیام اللیل کا، اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے اگر یہ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھ لی 10، تو اس کو گویا پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ان میں سے ہم نے کچھ کو اپنے مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آیت کو لیتے ہیں، سورہ آل عمران کی 190ویں آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ہمارے غور و فکر کا جو طریقہ ہے ریفلیکشن کا، وہ یہ کہ ہم اس کو پارٹس کرتے ہیں آیت کو، اور ایک ایک پارٹ کو لے کر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کیا بیان فرمایا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے اس کے آپ کتنے حصے کر سکتے ہیں کہ جن پر ہم غور کریں؟ تین ہو سکتے ہیں۔ جی، 3 حصے ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک حصہ ہے، ان فی خلق السماوات جی والارض، بے جی شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں۔ مطلب یہ کہ حصہ ہم ایسا کریں گے کہ جس سے بات مکمل ہو، واضح ہو۔ انکمپلیٹ کوئی پارٹ نہیں لیں گے بلکہ کمپلیٹ پارٹ لے لیں گے۔ تو یہ ایک جو پارٹ ہے اس آیت کا، یہ کمپلیٹ ہے، جس میں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے باری باری آنے میں، لآیات لأولی الالباب، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو عقل رکھنے والوں کے لیے جو نشانیاں ہیں ان کے سلسلے میں 2 پہلو بیان کیے ہیں۔ ایک ہے آسمان اور زمین کی تخلیق سے متعلق، اور دوسرا ہے
رات اور دن کے باری باری آنے کے سلسلے میں۔ تو ان دونوں پر اگر کوئی غور کرتا ہے تو یقیناً اس کو بہت سی نشانیاں ملتی ہیں اور وہ اللہ سے قربت اختیار کر سکتا ہے۔ تو آپ نے ان آیتوں کو بغور دیکھا ہوگا، اور اس کا جو کنسٹرکشن ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ جن الفاظ کا استعمال فرماتا ہے وہ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں، کہ جن پر غور کرنے سے کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی ادھورا پن محسوس نہیں ہوتا، بلکہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ کہ ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس میں نشانی ہے، ان فی خلق السماوات والارض۔ تو یہاں پر جو اصل بات ہے جس پر کہ ہمیں غور کرنی چاہیے وہ یہ ہے خلق، اسی سے ہم بولتے ہیں خالق یعنی کریٹر۔ اور آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو یہ محسوس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے اور پیغمبروں نے جو دعوت اپنے فالوورز کو دی، اپنے قوم کو دی، اس میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے ان صفات میں خالق کا اور رب کا خاص کر کے ذکر ہے۔ تو یہ بڑی غیر معمولی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر اس پر آپ غور فرمائیں تو یقیناً اس کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی، آپ جان جائیں گے کہ آپ کا رب کون ہے، وہ کس طرح کا خالق ہے۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے اس کا کہ واٹ ڈز کریٹر مینس، خالق کے معنی کیا ہے؟ Creating out of nothing. کریٹنگ آؤٹ آف نتھنگ، ویری گڈ، صحیح ہے۔ ہم جو ہے نا Creating the first time. He is the one who. کریٹنگ دا فرسٹ ٹائم، کریٹنگ فار دا فرسٹ ٹائم، اچھا، یعنی ہم جو کام کرتے ہیں نا، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اسی کی مناسبت سے ہم سوچتے بھی ہیں، لیکن ہمارا جو سوچنا ہوتا ہے نا وہ قرآن کی سوچ سے بالکل کم ہوتا ہے، اس کی سطح جو ہے اس کا لیول بہت نیچے ہوتا ہے، تو قرآن ہمارے لیول کو اونچا اٹھاتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ کس طرح کے ہیں، ان میں کیا گہرائی ہے، کتنا ڈیپتھ ہے، تو آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے۔ تو کریٹر کے معنی یہ ہے کہ وہ خدا جو اپنے بل پر چیزوں کو پیدا کرتا ہے، کسی سہارے کی اس کو ضرورت نہیں، اس کو ہم خالق کہتے ہیں۔ وہ خالق کے معنی اس ہستی کے ہیں جس کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کسی کو امیٹیٹ نہیں کرتا ہے۔ جیسا ہم کسی چیز کو بناتے ہیں نا، امیٹیٹ کرتے ہیں، کسی چیز کا ریفرنس ہم رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ریفرنس کی ضرورت نہیں۔ جب اس نے آسمان اور زمین بنایا تو اس کے پاس کوئی بلو پرنٹ نہیں تھا، اس نے بنا دیا۔ تو خالق کے معنی اس ہستی کے ہیں جو کسی کو امیٹیٹ نہیں کرتا۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا ہی کریٹس آؤٹ آف نتھنگ، تو اس کو میٹر کی ضرورت نہیں، مادے کی ضرورت نہیں کسی چیز کو بنانے کی، مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ جو پیدا کرتا ہے پلان کے ساتھ پیدا کرتا ہے کہ کون سی چیز کب تک رہے گی، کب فنا ہو جائے گی۔ ایکسٹنکشن جو ہوتا ہے نا برڈز کا، اینیملز کا اور بہت سی چیزوں کا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پلان کے حساب سے ہے۔ تو کریٹر کے معنی، خالق کے معنی اس ہستی کے ہیں جو اپنی مخلوق کو پلان کے تحت پیدا کرتا ہے، اور جیسا اس نے پیدا کیا پہلے دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہتا ہے جب آپ اس پہ غور فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذات خالق ہے، یعنی وہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو کیسے پیدا کرنے والا ہے؟ تو یہ جو معنی مفاہیم ہیں، یہ جو میننگس ہیں اور جو اس کے جو امپلیکیشنس ہیں، ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کریٹر جو ہے نا ون اینڈ اونلی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسمانوں کو، زمینوں کو بنانے کے لیے اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی، کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں تھی، اور کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں تھی، بس اس نے ان کی تخلیق فرما دی۔ بات واضح ہوگی؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پیدا کیے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو۔ آسمان کے معنی کیا؟ آپ آسمان کس کو کہتے ہیں؟ گاڑی چلا رہے بیٹا، جو بھی آسمان کے اوپر ہے، مطلب جو بھی زمین کے اوپر ہے، جو ہمارے سر کے اوپر ہے، پورا آسمان ہے۔
अरे वाह, कहाँ से आपने ये देखा? समा के माने बुलंदी के हैं। समावाद जो है ना, समा से है, उसका माने बुलंदी के है, ऊंचाई के हैं। और विथ रेफरेंस टू बॉटम, जो टॉप होगा उसको आसमान कहेंगे आप। यानी कितना फितरी इसका डेफिनेशन है, देखिए बिल्कुल नेचुरल डेफिनेशन इसका है कि जो बॉटम है उसका जो टॉप है वो आसमान है, और टॉप के रेफरेंस से जो बॉटम होगा वो जमीन होगा। आसमान और जमीन जो है ये जोड़ी है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो नीचे से जो ऊपर रहेगा वो आसमान रहेगा, इसलिए इसको समा और समूह कहते हैं, इसके माने बुलंदी के है। और जमीन ये है कि ये नीचे है आसमान से, विथ रेफरेंस टू टॉप द बॉटम इज अर्थ। इसमें देखिए आप, ये अगर हम आसमान कंसिडर करते हैं और ये जमीन, तो विथ रेफरेंस टू बॉटम टॉप इज हेवन, एंड विथ रेफरेंस टू टॉप द बॉटम इज अर्थ। ये आसमान है। तो आप ऊपर उठाए अपनी निगाहें तो आपको जो नजर आएगा वो आसमान है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसको हमने पैदा किया है, हमने बनाया है। तो जहां जहां आपकी नजर जाती है, ये जो नीला गुंबद आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू डोम जो है वो आसमान है। अल्लाह फरमाता है कि इसको हमने बनाया है। कुरान मजीद में इसका जिक्र किया गया कि हमने 7 आसमान बनाए। तो ये आयतें हैं, इनको आप देख लें। इन आयतों में अल्लाह तबारक ताला ने 7 आसमानों का जिक्र फरमाया है। तो अगर आप उसी को रेफरेंस के तौर पर लेते हैं कि इफ यू कंसिडर अ बॉटम, द टॉप मोस्ट लेयर इज आसमान और हेवन, तो उस हिसाब से अल्लाह ताला ने आसमान बनाए। इसका जिक्र हम आगे इंशाल्लाह करेंगे। आसमान में चांद है, तो यहाँ अल्लाह ताला ने चांद का जिक्र नहीं किया, लेकिन इसमें इंक्लूडेड है। चांद है और आपके सूरज है और आपके सितारे सैयारे हैं, जो भी आपको ऊपर नजर आता है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। कुरान मजीद की जो आयतें होती हैं, जैसा कि कल भी हमने पढ़ा, इशारे किए जाते हैं और आपके इंटेलेक्ट पर भरोसा किया जाता है कि आप आगे बढ़ेंगे और सही हकीकत को पालेंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आसमान बनाया, तो मतलब ये कि उसमें चांद भी शामिल है। चांद आप जानते हैं कि सैटेलाइट है जमीन का। इसका जो फासला है जमीन से कितने किलोमीटर है, 3,84,000 ऑलमोस्ट। और चांद जो है जमीन के अतराफ 3,700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चक्कर लगाता है। सूरज का जहां तक ताल्लुक है, सूरज के बारे में भी हम बेसिक जानकारी रखते हैं कि इसका दर्जा हरारत, टेम्परेचर कितना है, इसका सरफेस पर कितना है, और इसके कोर में कितना टेम्परेचर है। आप देख सकते हैं कितना गैर मामूली टेम्परेचर सूरज का है। और ये इतना बड़ा है कि 1.3 मिलियन अर्थ इसके अंदर आ सकते हैं, सूरज के अंदर। तो आसमान को जो अल्लाह ने बनाया है वो तो जमीन के बराबर नजर आता है आपको। जमीन जितनी है आसमानी उतना नजर आता है, लेकिन ये बहुत वसी है, ये फैलता जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, कि हमने अपने हाथों से आसमान बनाया है और उसको हम फैलाते चले जा रहे हैं। तो इसकी जो वसत है वो बड़ी गैर मामूली है। इससे आप अंदाजा कीजिए कि जो सूरज है ना, उसमें 1.3 मिलियन अर्थ आ सकते हैं, इतना बड़ा उसका रकबा है, उसका एरिया है। और इसके जो रोटेशन की जो रफ्तार है वो ये है 20 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये गैलेक्सी के आपके कहकशां के दरमियान अतराफ में घूमता है। फिर जमीन से इसका जो फासला है वो ऑलमोस्ट 15 करोड़ है, 15 करोड़ किलोमीटर्स। और सूरज से जो रोशनी निकलती है जमीन तक पहुंचने के लिए, ये 8 मिनट 19 सेकंड लेती है। 8 मिनट्स एंड 19 सेकंड्स में सूरज से रोशनी जमीन पर आती है। तो इसका जो फासला है ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर है। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है, ये तो खैर आपके सामने डेटा है, आप इसको समझ सकते हैं, और भी आपको जानकारी मिलेगी सूरज के बारे में। लेकिन यहाँ जो बात समझने की है वो ये है कि हम जो स्केल यूज करते हैं ना, स्केल यूज जो करते हैं वो स्टैटिक होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि साइंसदानों ने ये जो वसी वरीज आसमान है और इसका जो एक्सपेंस है बड़ा बड़ा ट्रेमेंडस है, तो इसमें जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, जो स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, इनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए
किलोमीटर्स में नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब ये जो डिस्टेंस है सूरज और जमीन के दरमियान का, वो ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर्स। तो 15 करोड़ किलोमीटर इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका बड़ा जो हैरतअंगेज पहलू है वो ये है कि जिस तरह से हमारी स्केल होती है, मेजरिंग स्केल स्टैटिक, बिल्कुल इसी तरह से जमीन और सूरज स्टैटिक है अपने डिस्टेंस के लिहाज से। हालांकि वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों भी मूव कर रहे हैं। आपने सूरज का जो मूवमेंट देखा वो 220 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से वो घूमता है, और जमीन का भी आप आगे देखिए कितनी स्पीड ये घूमती है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जो घूमते हैं, मूवमेंट है उनका, उसके बावजूद भी दोनों का जो दरमियान का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए साइंसदानों ने, साइंटिस्ट ने इसके डिस्टेंस को एक यूनिट के तौर पर ले लिया है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मुराद सूरज और जमीन के दरमियान का फासला, दैट इज ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं सूरज से जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनका क्या डिस्टेंस है। तो इन टर्म्स ऑफ AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उनको मेजर किया जाता है। तो आप ये देख लें। तो जब अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि आसमान की तख्लीक में निशानी है, तो इन तमाम बातों का आप इहाता कर लेंगे। सिर्फ आसमान को देखेंगे तो जाहिर बात है आपको एक नीला एक चादर आपको नजर आएगी। लेकिन अगर आप मजीद गौर फरमाएं, देखें कि कौन कौन से सितारे सैयारे इसमें पाए जाते हैं, उनकी हैयत क्या है, उनका मुकाम क्या है, और उनका रहबा क्या है, उनकी रफ्तार क्या है, तो आपको बहुत सारी बातें मालूम होती हैं। तो सूरज से जमीन के दरमियान का जो फासला है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, उसके हिसाब से ये चीज मेजर की जाती है। एक और जो चीज है वो लाइट ईयर से मुतालिक है। आप लोग जानते हैं इसको, नूरी साल जिसको हम कहते हैं, कि वो डिस्टेंस जो लाइट एक ईयर में ट्रैवल करती है, और लाइट की जो रफ्तार है, द स्पीड ऑफ लाइट जो है ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और 1 मिनट में ये जो है इतना लंबा सफर तय करती है। और अगर 1 साल तक ये ट्रैवल करे एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो कितना ट्रैवल करेगी वो 95 ट्रिलियन किलोमीटर है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 95 ट्रिलियन किलोमीटर। अगर रोशनी इस रफ्तार से जमीन के अतराफ चक्कर लगाए तो तकरीबन 7.5 चक्कर लगाती है 1 सेकंड में। इतनी ज्यादा स्पीड होती है लाइट। तो आसमान में जो सितारे सैयारे हैं, जो गैलेक्सीज हैं, इनके दरमियान जो ह्यूज डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए एक तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत कम है, वो सिर्फ 8 प्लैनेट्स का डिस्टेंस मेजर करने के लिए काफी है। लेकिन इसके अलावा जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज वगैरह हैं, उनका जो ह्यूज डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए लाइट ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप उसको समझ सकते हैं इस तरह से कि अगर हम एक ऐसी रॉकेट में बैठे हैं कि जो 29,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है, तो एक लाइट ईयर को क्रॉस करने के लिए आपको 37,200 ईयर्स चाहिए। एक लाइट ईयर का डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर आप इस स्पीड से जाते हैं 29,000 किलोमीटर पर आवर का, तो उसके लिए आपको 37,200 ईयर्स चाहिए। तो आप ये देख लीजिए कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका क्रॉस द डिस्टेंस है 1 लाख लाइट ईयर्स। 1 लाख लाइट ईयर है। एक लाइट ईयर को क्रॉस करने के लिए अगर आप 29,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 37,000 ईयर्स चाहिए। तो आप अंदाजा कीजिए कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का जो डिस्टेंस है वो 1 लाख लाइट ईयर्स है। तो नामुमकिन सी बात है कि इसको अगर हम क्रॉस करना चाहें तो करें। तो इसका एक डिपिक्शन है, मैं आपको भेजता हूँ, देख लें लाइट ईयर के सिलसिले में। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इसमें निशानी है। इन्न फी खल्क़ि समावात, बेशक आसमानों की पैदाइश में। तो आसमानों की पैदाइश में तमाम चीजें शामिल होती हैं जिनका भी आपके सामने जिक्र किया गया। और इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स जो है ना, ये जो डिस्टेंस है सूरज का और अदर प्लैनेट का, वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस है वो इस तरह से। एक और आपकी मालूमात के लिए, अब तक जो लेटेस्ट डिस्कवरीज हुई हैं टिल डेट, वो ये है
ہم نے اب تک جو دور کی چیز دیکھی ہے وہ 13 ارب 40 کروڑ 13 ارب 40 کروڑ نوری سال دور کی گیلیکسی کا ہم نے پتہ لگا لیا. ابھی جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو گیا ہے چھوڑا گیا ہے تو اس کے ذریعے سے ابھی یہ انکشاف ہوا کہ ہم کو جو دور کی گیلیکسی معلوم ہوئی ہے وہ اتنی دور کی ہے کہ جو 13 ارب 40 کروڑ دور نوری سال دور ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کتنی وسیع و عریض یہ کائنات ہے، یہ کہکشاں ہے، یہ کائنات ہے جو ہم کو نظر آتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان نے یہ جو سب دریافت کیا ہے وہ 4% آف آبزرویبل یونیورس کا ہے. چونکہ سائنسدان جو چیزیں معلوم کرتے ہیں وہ روشنی کے حساب سے معلومات حاصل کرتے ہیں. روشنی اگر ہے تو ان کو معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، روشنی اگر نہیں ہے، اندھیرا ہے، تو وہ معلومات حاصل نہیں کر سکتے. تو جہاں جہاں روشنی پہنچی ہے اور جہاں روشنی پہنچ سکتی ہے اس کا آج تک انسان نے احاطہ کیا ہے. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ 96% آف دا یونیورس از ناٹ ایٹ ایکسپلورڈ. ابھی تک اس کو ایکسپلور نہیں کیا گیا، صرف 4% کو ایکسپلور کیا گیا. تو 4% کا یہ حال ہے کہ اس میں ملکی وے گیلیکسی کا جو اکراس دا ڈسٹینس ہے 1 لاکھ لائٹ ایئر ہے، اور سب سے دور کی جو گیلیکسی اب تک معلوم کی گئی ہے اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ 13 ارب 40 کروڑ نوری سال دور. تو یہ ہیوج ڈسٹینس ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کتنی وسیع و عریض یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی. کوئی سوال آپ کی طرف سے، کوئی وضاحت، کوئی ایکسپلینیشن آپ دینا چاہیں گے؟ تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، آسمان کی تخلیق فرمائی، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور ڈیٹیل میں آپ جائیں گے، اور ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی کہ بلیک ہولز کیا ہیں، نیبولا کیا ہے، اور کس طرح سے گیلیکسیز ڈسکور ہوئی ہیں، ہماری ملکی وے گیلیکسیز میں کتنے سٹارز ہیں، وغیرہ وغیرہ. جاوید بھائی، جی یہ جو باٹم ریفرنس ارتھ کو باٹم کا یہ ریفرنس دے رہا، بٹ اسپیس میں تو یہ ٹاپ اور باٹم کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اٹ از فلوٹنگ ان دا اسپیس. جی کہ آسمان تو چاروں طرف مطلب 360 ڈگری بھی آسمان ہی رہتا ہے. جی. تو اس کا کیسا، اگر کوئی سوال کیا تو ان کو کیا جواب دیں؟ ہاں بتائیے بھائی کوئی. لیکن یہاں پہ قرآن میں آسمان کا تذکرہ کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، اسپیس کا جی تذکرہ نہیں کر رہا ہے. تو آنسر تو وہیں مل جائے گا. جب اللہ تعالیٰ کہیں تذکرہ کرے گا اسپیس کا تو اسپیس سے ریلیٹڈ اس کو انڈیکیٹ کرے گا. لیکن یہاں پر جو ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے والسماوات والارض، یہ دونوں کو ڈائریکٹلی مینشن کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جی کیا شفیع بھائی؟ اچھا، کائنڈ آف اور کوئی؟ آپ جو سماوات میں سارے چیزیں شامل ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں نا، مطلب تھاؤزنڈس ٹریلینس آف گیلیکسیز جو بھی ہے ابزربل یونیورس، یہ سارے جی چیزیں سماوات میں آ جاتی ہے نا. جی آپ کے ڈیفینیشن مطلب آپ کے ایکسپلینیشن کے حساب سے جی. ان دیٹ ریفرنس زمین کوئی باٹم نہیں ہوتا یا پھر ٹاپ نہیں ہوتا. اٹ از فلوٹنگ ان اسپیس ان اٹس اون. جی تو ریفرنس یہی کہ کیسا اس کو ایکسپلین کر سکتے؟ ہاں کیا بھائی کوئی بتا سکتے ہیں؟ اس میں ریفرنس کیا ہے کہ زمین خود ریفرنس ہے ہمارے لیے، جی کیونکہ ہم زمین پہ ہیں تو ہمارے لیے یہ جو آ رہے ہیں چیزیں جو قرآن میں بیان ہو رہی ہیں یہ ہمارے لیے ہے. ہم اس کے سینٹر ہیں، ہمارے باٹم کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہمارے اوپر ہے اس حساب سے. جی. اور پھر ہم اگر دوسرے پلانٹ پہ جائیں گے تو بھی وہاں پہ جو ہمارے سر کے اوپر رہے گا وہ بھی آسمان ہی رہے گا، اور جو پلانٹ پر ہم رہیں گے وہ پلانٹ ہمارے نیچے رہے گا. مطلب ہم اس کے اوپر، وہ پلانٹ کے اوپر رہیں گے اور ہمارے اوپر آسمان ہی رہے گا. تو میرے خیال سے کوریلیشن ہے اس میں. جی ہاں یہ کلیئر ہے، صحیح. جی ماشاء اللہ کافی سہولت ہے ہمارے لیے آپ لوگوں کا ایکسپلینیشن بہت ہی ٹو دا پوائنٹ ہے. صحیح ہے. یہ جو ریفرنس ہم بولتے ہیں نا کہ ہم یہاں پر ہیں، اس کی جو حیت ہے وہ ہم بولتے ہیں کہ فلوٹ ہو رہی ہے پوری کائنات میں. ہماری زمین فلوٹ کر رہی ہے، اپنے آربٹ میں فلوٹ کر رہی ہے. صحیح بات ہے.
لیکن جب ہم ہیں نا زمین پر ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ ہمارے لیے سرفیس ہے، جیسا بھی آپ نے بتایا یہ سرفیس ہے. تو اس کے مقابلے میں جب آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کا آسمان رہے گا. اس طرح سے آپ آگے دیکھیے مزید، یہ ہماری جو فضا ہے اور ایٹماسفیئر ہے نا، اس کو بھی کس طرح سے الگ الگ ڈویژنس میں سائنس نے اس کو تقسیم کیا ہے بیسڈ آن دیئر پراپرٹیز اینڈ فیچرس. تو اسی کو ہم ریفرنس السلام مان علیکم. سکتے ہیں. میں 7 آسمان ہے بولے نا، ابھی اس میں 7 زمین بھی ہے. ہاں جی جی میرا سوال ہے کہ اگر یہ 7 آسمان ہیں تو کیا 7 زمین بھی موجود ہے؟ یہ کہیں ذکر ہے گیس کا 7 زمین کا؟ نہیں، میرے خیال سے ذکر نہیں ہے. جی البتہ ستاروں سیاروں کا تذکرہ ہے، جی جس کا ہم ابھی آپ جاوید صاحب بتا رہے تھے کہ کئی ستارے سیارے ہم نے ابھی تک ایکسپلور، جتنا بھی ایکسپلور کر پائے وہ صرف 4% ہے، اور 96% تو ابھی باقی ہے. اور ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ جتنا بھی ابھی تک ایکسپلور ہوا ہے یہ جی صرف ون ود ان ون یونیورس ہے. ایسے کئی یونیورس پائے جاتے ہیں. یہ بھی ایک ڈسکوری ہوئی ہے، یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ ایسے کئی یونیورسز، پیرلل یونیورسز پائے جاتے ہیں، ایسا بھی کہا جاتا ہے. جی جی ہاں صحیح بات ہے. ملٹی ورس وغیرہ کی تھیوری ہے، اس میں کافی ڈسکشن کی گنجائش ہے. لیکن ہم بس یہ سمجھ لیں کہ زمین کا جو ریفرنس دیا گیا ہے، ہم زمین پر چونکہ بستے ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ نیچے کی سطح ہے اور ہم اوپر دیکھتے ہیں آسمان ہے. اب جب اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 آسمان بتائے ہیں تو وہ جو حیت رہے گی اس کا اندازہ ہم صحیح طور سے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آسمان ایک سے زائد ہیں، 7 آسمان کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے. لیکن جہاں تک سرفیس کی بات ہے، جہاں ہم یہاں پر رہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ ریفرنس ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھے گا. اب مزید تحقیقات ہوں گی اور مزید انوینشنز وغیرہ ہوں گے، ڈسکوریز ہوں گے، تو ظاہر بات ہے مزید ہم کو تفصیلات معلوم ہوں گی. تو یہ زمین جاوید جو صاحب، ہے، ایک آسمان کے تعلق سے، 7 آسمان کے تعلق سے، جی یہ جیسا 7 آسمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں، جی یہ مجھے تھوڑا ایسا لگتا ہے، میں نے کہیں پہ سنا بھی ہوا تھا کہ یہ جو ہمیں آبزرویبل جو دکھائی دے رہا ہے ہمارے سر کے اوپر، یہ جی ہو سکتا ہے کہ یہ پہلا آسمان ہو. اس کے اوپر جو بھی آسمان ہیں جو ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ اس کے بعد سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظروں سے اوجھل رکھا ہے. جس طریقے سے کئی ساری چیزیں دین اسلام میں یقین پر جو ہے نا آدھار جی کرتی ہیں، اسی طریقے سے آسمان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہمارے سر کے جو اوپر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پہلا آسمان ہو، اور اس کے اوپر جو آسمان ہے وہ ہماری نظریں قاصر ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے. جی صحیح ہے. بہرحال ہم اس کو اسی پر ہم اکتفا کر کے آگے جاوید بڑھتے ہیں. صاحب، جی جی فرمائیے. جیسا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ایکسپلوریشن چل رہا ہے، جیسے ایکسپیڈیشن ہوتا ہے، مارس کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے اپنا جو بھی کرنا ہے وہاں پر ایجادات، تو جو کچھ نتیجہ اس میں نکلے گا، اس کا جو اپنا اثر جو ہے، الحمدللہ ہمارا جو قرآن کی تعلیم کے حساب سے کوئی کانفلکٹ تو نہیں ہو رہا ہے نا اس سے؟ ہاں اس پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے. دیکھیے اصل میں کیا ہے کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا نا کہ آر بھی الون ملک ہے. ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمانوں کو، زمین کو مسخر کیا ہے. We have subjected to you both heavens and the earth. تو مطلب یہ کہ آپ ایکسپلور زمین کو بھی کر سکتے ہیں، آسمانوں کو بھی کر سکتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے، یہاں پر آ کے ہم رک جاتے ہیں. یعنی مارس کو ہم ٹھیک ہے، ایکسپلور ٹھیک کر رہے ہیں، مارس کو جا کے وہاں بسانا چاہتے ہیں، صحیح بات ہے، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے زمین کا جو معاملہ ہے وہ دیکھیں. اگر ہم وہ یہ دیکھیے. سوال صحیح ہے. کرتے ہیں کیا ہم اکیلے ہیں، تو یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کیا ہم نے کسی کو اکیلا چھوڑا ہے زمین پر. تو یہ صحیح ہے. زندگی کا مقصد جو ہے نا، وہ چونکہ سائنس کے پیش نظر نہیں ہے. سائنس جو ہے absence آف گاڈ ہے. سائنس کا جو میجر پورشن ہے آپ جانتے ہیں absence آف گاڈ ہے. تو ہم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ زندگی کا مقصد کو سامنے رکھ کر، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر وہ کام کریں گے. تو جو بھی ایکسپلوریشنز ہو رہے ہیں، جو بھی ڈسکوریز ہو رہے ہیں، ان کا ہمیں آبجیکٹو مطالعہ کرنا چاہیے. اور یہ سٹینڈ ہم کو لینا چاہیے کہ
how far that is beneficial. اگر ہم مارس کو جاتے ہیں یا چاند کو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے، تو کیا مارس اور چاند اور اس طرح کے دیگر پلانٹس بھی زمین میں شامل ہیں؟ تو یہ تمام باتیں ہیں جو قابل غور ہیں، توجہ ہیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس پر ہم گفتگو کریں، لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انشاءاللہ اللہ نے کبھی توفیق دی تو اس پہ ہم بات کریں گے. یہ 7 آسمان کا ذکر معراج کے سفر میں ہے نا؟ جی جی ہاں، معراج کا سفر کیا ہے؟ معراج کے سفر کے سلسلے میں 7 آسمانوں کے سفر کا سلسلہ ہے نا، اس میں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اندازاً کہ جو ہم تو دیکھ رہے ہیں پہلا آسمان ہے. جی ہو سکتا ہے. بالکل نہیں، اس کا صحیح ہم اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لیول کی ابھی تحقیق ہو نہیں پائی ہے. جیسا کہ بتایا گیا 4% آف دا آبزرویبل یونیورس کو ایکسپلور کیا گیا ہے. اب ظاہر بات ہے بہت بڑی کائنات ہے، اس کی حیت کیا ہوگی یہ آنے والے دنوں میں ہی معلوم ہوگا. لیکن بہرحال جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی حق ہیں. تو زمین کے سلسلے کی یہ تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. یہ اپنے محور پر گھومتی ہے، اٹ ریوالوز اراؤنڈ اٹس آربٹس، اور یہ کہ اس کے گھومنے سے ہی دن اور رات میں تبدیلی آتی ہے. 365 ڈیز لیتی ہے زمین سورج کے اطراف گھومنے میں، 1 سال مکمل ہوتا ہے. تو ریوالونگ اراؤنڈ دا سن سے آپ کے موسم تبدیل ہوتے ہیں، اور آربٹس پہ جو زمین گھومتی ہے نا اس کی وجہ سے دن اور رات آتے ہیں. تو زمین کا جو روٹیشن ہے یا اس کا ریوالونگ ہے وہ 2 طرح کا ہے. یہ سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے. تو زمین کی جو فضا ہے، ارتھ ایٹماسفیئر، یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص بنائی ہے، جو ہماری ارتھ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. اور بیسڈ آن دا کیریکٹرسٹکس اینڈ فیچرس آف ڈفرنٹ اسپیئرس، اس طرح سے سائنس نے ان کو ڈیوائڈ کیا. ایکزوسپیئر ہے اوپر، تھرموسپیئر ہے، اور پھر اس کے بعد میں میسوسپیئر ہے، اسٹریٹوسپیئر ہے، دین ٹروپوسپیئر ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک اسپیئر میں الگ الگ خوبیاں ہیں، الگ الگ خصوصیات ہیں، اور ان کا جو ڈسٹینس ہے زمین سے وہ بھی بتایا گیا ہے. تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک طرح سے پروٹیکٹیو لیئر بنا دیا ہے زمین کے اطراف، کہ سورج سے جو بھی ہزارڈس ریز وغیرہ آتے ہیں ان سے زمین کی حفاظت ہوتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جن فضاؤں کا ذکر فرمایا ہے وہ بڑے خاص انداز سے ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، کہ وہ مبارک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بروج بنائے اور چمکتا سورج بنایا اور چاند بنایا. تو یہ زمین کے اوپر کی جو تہیں ہیں جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، وہ گویا کہ بروج کے لحاظ سے، کیسلز کے لحاظ سے یہ اپنے فنکشنز کو کرتی ہیں. ان کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. والسماء ذات البروج کا بھی ذکر آپ کو ملتا ہے. تو یہ آسمانوں کے سلسلے کی بات تھی. تو آپ آسمانوں کے سلسلے میں زمین کی فضا سے لے کر اپنا مطالعہ شروع کر سکتے ہیں. زمین کی فضا کو آپ دیکھیں کتنے الگ الگ اسپیئرس بنائے گئے. آج کے جو ہمارے اسکولس میں پڑھائی ہوتی ہے بچے بھی جانتے ہیں، 7th 8th اسٹینڈرڈ کے بچے، ان سے بھی آپ ڈسکس کر کے دیکھیں کہ وہ کس طرح سے زمین کے اوپر کی جو ایٹماسفیئر اس کی اسپیئرس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو وہاں سے شروعات ہوگی آسمان کی. پھر آسمان میں آپ کے مختلف ستارے سیارے بھی ہیں، کہکشائیں بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. ان سب کا جو ذکر ہے مجموعی طور پر بطور آسمان کے یہاں پر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، آسمان یہ ہے، زمین یہ ہے کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں، تو ان دونوں میں نشانیاں ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے باری باری آنے میں بھی نشانیاں ہیں. تو رات اور دن کا باری باری جو آنا ہے وہ زمین پر رہنے سے محسوس ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے اگر کوئی دوسرے پلانٹس میں چلے جائے تو اس کا رات اور دن کا سیکوینس بدل جائے گا، یہ سیکوینس نہیں رہے گا جو ہم یہاں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمارے حساب سے یہ کہا گیا ہے کہ رات اور دن کا باری باری آنا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. تو ارتھ کا جو روٹیشن ہے آربٹ پر، اس کی وجہ سے جو دن اور رات آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی کرشمہ ہے جو روزانہ ہمارے اپنے سامنے پیش آتا رہتا ہے.
کہ اگر ہم چاہیں تو رات کو دن نہیں کر سکتے، دن کو رات نہیں کر سکتے، یعنی اپنی خصوصیات کے لحاظ سے آرٹیفیشل طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو خصوصیات ہوتی ہیں رات کی اور دن کی، وہ بالکل ممکن ہے صرف اللہ تعالیٰ کے اس قدرت کے کرشمے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باری باری آنے کا جو معاملہ ہے یہ ہماری نشانی میں سے ہے۔ تو اس کا بھی جو سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے وہ یہی ہے کہ زمین ہر 365 دن میں ایک بار سورج کا چکر مکمل کر لیتی ہے اور ہر 24 گھنٹے پر اپنے آربٹ پر وہ گھومتی ہے۔ تو رات دن کا باری باری آنا زمین کے اپنے محور پر گھومنے کی وجہ سے ہے، نہ کہ سورج کے اطراف گردش کرنے کی وجہ سے۔ سورج کے اطراف گردش کرنے کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں، جبکہ زمین کا اپنے آربٹ پر گھومنے کی وجہ سے دن اور رات آتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے آگے کہ آسمانوں کا جو آپ مطالعہ کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں، اور زمین کا جو آپ مطالعہ کریں گے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے۔ اس ایک آیت میں آپ کو اندازہ ملا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں میں ہماری نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ اس پہ غور و فکر ہوا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کرنا چاہیں تو جو آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے اور جو زمین کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا ہم مطالعہ کس طرح سے کریں، کیا ہمارے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ یعنی ایسا کہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو جائے اور اس سے آپ کا ایک بڑا گہرا تعلق قائم ہو جائے۔ قرآن یہی چاہتا ہے کہ آپ کا جو تعلق ہے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات سے قائم ہو جائے، اور وہ تعلق آپ کو اللہ سے قریب کرے۔ آپ مخلوق سے قریب نہ ہو بلکہ خالق سے قریب ہو جائے۔ یہ قرآن کا اصل منشا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے نا قرآن مجید، اس میں آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، زمین کا ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں وہ ہدایت کی طرف ہم کو لیڈ کرتی ہے۔ تو آسمانوں کا مطالعہ اس طرح سے کریں کہ جس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت میسر آئے، تو اس کے لیے آپ کے کچھ سیٹ آبجیکٹیوز ہونے چاہیے۔ پہلا آپ کا جو آبجیکٹیو رہے گا وہ یہ کہ آپ قرآن کا مطالعہ اس طرح سے کریں یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کیسے بنایا ہے، اس کے بارے میں کیا ڈسکرپشن ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ شاہکار تخلیق اگر ہے، میگنیفیسنٹ ہے یہ اللہ کی کریشن، تو آن واٹ بیسس یہ بھی آپ معلوم کریں۔ اور تیسرا یہ کہ اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے۔ یہ تین آبجیکٹیو آپ کے ہونے چاہیے۔ مختصر دیکھیے تخلیق آسمان، آسمان کو اللہ نے کیسے بنایا ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے آسمان کو بنایا، اس کو ہم پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے آسمان کو اٹھایا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق آسمان کا ذکر کیا ہے۔ یہ شاہکار تخلیق کیسی ہے، کیوں یہ میگنیفیسنٹ کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، مارولس کریشن ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی پلر سے اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ بغیر کسی پلرز کے سپورٹ کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، تو اس کے حوالے سے اور بھی بہت سی آیتیں ملیں گی آپ کو۔ وہ یمسک السماء ان تقع علی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر نہیں گرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ آسمان جو ہے نا اس کی ایک شاہکار تخلیق ہے۔ اور نصیحت کیا ملتی ہے؟ نصیحت یہ ملتی ہے کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہارا پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے کہ آسمان کو جس کو ہم نے بنایا ہے، جس کو تم دیکھتے ہو، تمہارے سروں کے اوپر ہے آسمان ہمارا، دیکھتے ہو کہ کتنا وسیع و عریض ہے، کیسا شاہکار ہے یہ تمہارا، تو اس کو بنانا بہت بڑا کام ہے کہ تمہارا پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں وہ اس طرح سے دیے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو وہ دلائل کو پا سکتے ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ دیکھو ہم نے کیا کیا ہے۔ اگر تم یہ سمجھ جاؤ کہ ہم نے کیا کیا ہے تو یہ بھی سمجھ جاؤ گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے، تو جب وقت آئے گا تو اٹھائے جائیں گے۔ یہ اگر آپ کو یقین کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان کو پیش کرتا ہے، زمین کو پیش کرتا ہے، اپنی مخلوقات کو پیش کرتا ہے، تاکہ انسان ان پر غور کرتے ہوئے جان جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہے، اس کے کرشمے کیا ہے۔ کلیئر؟ جی عبداللہ صاحب، اس میں ان تین پوائنٹس کے علاوہ ایک پوائنٹ اور بھی ہو سکتا ہے شاید۔ یہ بتائیے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کس کے لیے بنایا،
کس کے لیے، مطلب اس میں اس کا پرپس آف کریشن کس کے لیے، مطلب انسانوں کی حفاظت کے لیے، مطلب جو زمین پر رہ رہے جی ان کی ان کی تمام جو ضرورتیں ہیں اس سے جو پوری ہوتی ہیں، بارش ہے، گرمی سردی ٹھنڈی موسم کے بدلاؤ، یہ صحیح، چیز بھی ایک شامل ہو سکتی ہے شاید. بالکل صحیح ہے. یہ دوسرا جو پہلو ہے نا، اس میں وہ شامل کر لے سکتے ہیں آپ. یہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے بہت ہی شاہکار ہے. کیوں ہے؟ یہ انسانوں کے کام آتی ہے. یہ پروٹیکٹر لیئر ہے نا. آسمان سے بارش تو برستا ہے لیکن الٹرا وائلٹ ریز آپ تک نہیں پہنچتے. سورج چھن کر آ جاتے ہیں سب چیزیں جو آپ کو چاہیے. تو وہ جو دوسرا پہلو ہے نا کہ شاہکار تخلیق کیسے ہے، اس میں آپ وہ تمام چیزیں شامل کر سکتے ہیں. زمین کے سلسلے میں بھی یہی 3 چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ بتایا گیا شاہکار تخلیق کیسی ہے اور اس سے نصیحت ہم کو کیا ملتی. تخلیق اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو بچھایا ہے، بہت اچھے بچھانے والے ہیں. شاہکار تخلیق کیسے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ گھومتی ہے لیکن تم کو لے کے نہیں گھومتی ہے، تم کو لے کے یہ لڑک نہیں جاتی، یہ سٹیبل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس پہ پہاڑوں کو جما دیا. وَأَلْقِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین پہ جما دیا تاکہ تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ تم اس پر جب چلتے ہو نا، اس کے راستوں پر جب چلتے ہو نا، تو تمہیں یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو چلنا ہے تمہارا ایک دن ختم ہو جائے گا. ایک وقت آ جائے گا کہ ختم ہو جائے گا. تو جو آپ کی منزل ملتی ہے دنیا میں، اسی طرح سے آخرت بھی آپ کی منزل ہے. تو سورہ ملک کی جو آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے یہ زمین تمہارے لیے بچھائی کہ تم اس کے راستے پر چلتے ہو اور اس میں سے تم رزق حاصل کرتے ہو. تو یاد رکھو کہ تم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. تو زمین جو ہے وہ ہم کو احساس کراتی ہے کہ ہم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. تو اس کے بہت سے پہلو ہیں، آپ قرآن کریم کا اس نقطۂ نظر سے مطالعہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں میں نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں. کون 2 چیزیں ہیں؟ یہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ سماوات والارض، سماوات والارض اور لیل و اور نہار، دن اور رات کا رات اور دن. یہ دونوں کے 2 جوڑے بیان کیے ہیں. 2 جوڑے ہیں، ایک جوڑا آسمان و زمین کا ہے، ایک جوڑا رات و دن کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی نشانیاں ملتی ہیں. نشانیاں کن کے لیے ملیں گی؟ ہوش مند لوگوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، جو اپنے انٹلیکٹ کو، جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. غور و فکر. ہاں، لآیات لأولی الالباب کے مطلب those who make use of the intellect to ponder over the science. عقل ہم بولتے ہیں نا، اولی الالباب سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے عقل کا استعمال کرتے ہوئے صحیح حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. انکنکلوسیو ان کا آبزرویشن نہیں ہوتا. عقل سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو آبزرویشن رہے گا، آپ کا جو مشاہدہ رہے گا، وہ کنکلوسیو رہے گا. آپ ڈیفینیٹنس کے ساتھ بتائیں گے کہ ہاں یہ ہے. وہی چیز آپ کو یہ آخر میں ملتی ہے. دیکھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی ڈیفینیٹنس کا ذکر کیا ہے کہ یقیناً آپ ایسا کہیں گے. اگر آپ آسمانوں پر، زمین پر غور کرتے ہیں اور آپ رات اور دن کے باری باری آنے پر غور کرتے ہیں تو آپ یقیناً یہ کہیں گے. جو کہیں گے اس کا ذکر آپ کو آگے ملے گا. تو لآیات لأولی الباب سے مراد یہ کہ آیتوں سے سبق حاصل کرنا اور آیتوں پر غور و فکر کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اب آپ کے لیے پہلا جو اسائنمنٹ ہے اس پہ تھوڑا سا مدد فرمائیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو آیت ہے نا دوسری والی، لآیات لأولی الالباب، اس کے بعد میں یہ جو آیت بیان کی گئی، دونوں کے بیچ میں ربط کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ How do you define the coordination between the previous ayat and this ayat, which is now on your screen? یہ الباب کو الذین سے جوڑ کے، یعنی وہ الباب کا جو ہے، اولی الالباب جو ہے، ان کا صفت یہاں پہ اللہ بیان کر رہا ہے. ماشاء اللہ. اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ سارے ان کا وہ صفت ہے جو اولی الالباب ہے. اچھا، اور
जब इतने वसी कायनात पर वो गौर करेंगे तो उनका अपना हकीकत समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ताला के सामने हम लोग बहुत ही मतलब बहुत ही कम पाए जाते हैं, और उसके इसमें अल्लाह का अजमत के सामने हम लोग झुक जाते हैं, सुजूद में चले जाते हैं, इस तरह से माशाअल्लाह। और डरते हैं। जोर दिया गया है यहाँ ये पर तदब्बर और तफक्कुर करने के लिए, बार बार उसकी याद दहानी की जा रही है कि आपको तदब्बर करना है, तफक्कुर करना है, और जी इन निशानियों को देख के बार बार समझना चाहिए कि अल्लाह की तकलीफ किस तरीके से हुई है। जी, ये अल्लज़ीना का जो इशारा है, ज़हीर साहब ने इसका जिक्र किया, कोई और बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअली उन लोगों की क्वालिटीज बताई जा रही हैं जो कौन लोग? उलुल अलबाब है, उलुल अलबाब है, उनकी क्वालिटीज बताई जा रही हैं। जब वो गौर व फिक्र करते हैं हाँ, तो वो डायरेक्टली जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसके करीब हो जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लज़ीना इज वो लोग जो, और ये दोनों तरफ कनेक्ट होता है। अल्लज़ीना पहले वेरी गुड, वर्ड से भी कनेक्ट होता है, सेकंड वर्ड से भी कनेक्ट होता है। वेरी गुड, सही बात है। इसमें अल्लज़ीना जो है ना, ये कनेक्शन है, कनेक्टिंग वर्ड है। तो ये जो 191 आयत है ना, 191 और जी 192 कनेक्ट हो जाते हैं अल्लज़ीना से। जी 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 तो मतलब उसका ये भी हुआ कि ये जो क्वालिटीज बयान की गई ना, ये क्वालिटीज उसी वक्त पैदा हो सकती है जबकि आप व्हाट उलिल अलबाब उलुल उलिल अलबाब, अलबाब। उलिल अलबाब कौन है? वही जिसके पास क्वालिटीज हैं। मतलब जो गौर व फिक्र करते हैं। जी, गौर व फिक्र करते हैं। हाँ, जी तो इसमें मतलब इसमें क्या एक हुआ और एक इसका? चीज ये है, हम्म, इसमें एक और एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि ये जब आप क्वालिटीज बयान कर रहे हैं उलिल अलबाब की, तो उसकी जो आखिरी जो पार्ट है आयत की, उसमें ये बता रहे कि रब्बना मा खलकता हाजा बातिलन सुबहानका फकीना अज़ाबन नार। जी तो जैसे कि अभी अगर साइंसदान जैसे लोग हैं, मतलब वो लोग का तो ये रहता है कि ये हर चीज अपने आप से ही बन गई, मतलब कोई क्रिएटर नहीं है, कोई मतलब इसका कोई माइंड, कोई ऐसा ब्रेन नहीं है इसके पीछे, क्रिएशन के पीछे। लेकिन जो गौर व फिक्र करते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि ये ऐसी आपने मतलब बातिल के लिए नहीं बनाया है, इसके पीछे कोई रीजन है, देयर इज सम रीजन फॉर दिस क्रिएशन। और बहुत फिर सही है। जी, और फिर दुआ भी मांगते हैं कि सुबहाना हाँ का बिना अज़ाबन नार, जी ताकि जी, हमको आग। बिल्कुल सही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अल्लाह की मखलूक पर गौर करें तो अल्लाह से करीब हो जाएंगे आप, जी 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 है बिल्कुल। ना? जी जी बिल्कुल लेकिन शर्त यह है कि आप अल्लाह के बताए हुए तरीके पर गौर करें। जी बिल्कुल। अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके पर गौर ना करें, सिर्फ मखलूक आपके सामने रहे, तो आप मखलूक के हवाले हो जाते हैं। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है जो आप आज दुनिया में देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर लोग सही। सूरज को खुदा मानते हैं, नौज बिल्ला। मतलब ये है कि उनकी जो सोच है सूरज तक महदूद है। कुरान आपको उसके आगे ले जाता है। कुरान आगे ले जाके कहता है कि देखो सूरज के आगे भी जहां है, जिसको तुम्हारे रब ने, तुम्हारे खालिक ने पैदा किया। तो कुरान मजीद किताब हिदायत है जब हम कहते हैं ना, तो उसका सबसे जो गालिब पहलू है, तो डोमिनेंट जो एस्पेक्ट है वो यही है कि ये आपके इंटेलेक्ट को रिवाइव करता है, उसको एक्टिवेट करता है, और आप जान जाते हैं कि आपका खुदा, परवरदिगार, मालिक, प्रभु कौन है। तो उसके बाद जो रवैया होगा ना, उसके बाद जो एटीट्यूड होगा, उसमें कोई आर्टिफिशियल नजर नहीं आता, आर्टिफिशियल सेंस नजर नहीं आता, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक लगता है। तो यहाँ जो बात बताएगी ना, खास बात क्या है बताइए इसमें? ये लोग जो जिक्र करते हैं ना अल्लाह ताला का, अल्लाह को जो याद करते हैं, क्या खास बात बताएगी इसमें? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, क़ियाम यज़कुरून अल्लाह, जो ये यज़कुरून अल्लाह है, याद करते हैं अल्लाह ताला को। कैसे याद करते हैं? कि तो आप क़ियाम मतलब व ये क़ुऊद, जिक्र कर खड़े क़ियाम जिक्र भी बैठे। करना। क़ियामुम व क़ुऊदम व अला जुनूबिहिम, जी ठीक। जी और व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और वो आसमान और जमीन की खिलकत में गौर व फिक्र करते हैं। गौर फिक्र करते हैं। तो ये एक तरह से सैंडविच है। देखिए सब मामला कि आप पहले गौर फिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, फिर आपका गौर फिक्र मामूल बन जाता है नहीं? मुस्तकिल याद करते जी रहते हैं, मुस्तकिल मुस्तकिल याद सोचते करते रहते हैं, मुस्तकिल अल्लाह ताला की कायनात पर, अल्लाह की आयत पर गौर फिक्र करते हैं। यहाँ जो दो आयत है देखिए जी आप, ये जो है ना, आप अल्लज़ीना मतलब वो जो उलिल अलबाब हैं,
جب وہ غور فکر کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرنا ان کا جو ہے وہ آرگینک ہوتا ہے, وہ ہمیشہ ہر وقت ہر حال میں یاد کرتے ہیں. اور پھر اگین یتفکرون فی خلق السماوات والارض, اگین وہ کیا کرتے ہیں, غور و فکر کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں. اس کے بعد میں ان کا یہ ڈکلیریشن رہتا ہے. تو اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ والٹ میں ڈال دینا. یہ جو 3 حالتیں ہیں نا ہماری, اٹھنا, بیٹھنا اور لیٹنا, اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتا ہے کیا بتائیے؟ 4th کوئی ہے ہماری کنڈیشن؟ از اینی 4th کنڈیشن؟ ہاں, سجدے میں وہ تو بیٹھنے میں شامل ہو جائے گا, سوتے ہوئے, بیٹھنا اور سوتے ہوئے, یعنی وہ حالت جس میں آل انسان رہتا ہے, کنڈیشنز وہ حالت جس میں انسان رہتا ہے. تو بیسیکلی 3 ہی ہوتے ہیں, تو اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے یا لیٹنا ہے. نہ آپ ہوا میں اڑ سکتے ہیں, نہ ہمیشہ آپ سجدے میں رہتے ہیں. ہمیشہ کی جو حالت ہے وہ یہ ہے, یا تو آپ کھڑے رہیں گے, یا تو بیٹھے رہیں گے, یا تو لیٹے رہیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ جو ذکر رہے گا اللہ تعالیٰ کا, اللہ کی یاد کا جو معاملہ رہے گا, وہ آپ کی ساری زندگی سے متعلق رہے گا. کھڑے رہیں گے تو بھی آپ اللہ کو یاد کریں گے, بیٹھیں گے بھی تو اللہ کو یاد کریں گے, لیٹیں گے بھی تو اللہ کو یاد کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, اللہم احفظنی بالاسلام قائما, اے اللہ میں جب کھڑا رہوں تو میری حفاظت اسلام کے ذریعے سے کر. یعنی میری تمام سٹرگل جو ہے نا, میری تمام کام وہ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے, اسلامی احکامات کے مطابق ہونے چاہیے. واحفظنی بالاسلام قائدا, اور جب میں بیٹھا رہوں میری حفاظت اسلام کے ذریعے سے کر. میرا بیٹھنا, میری گفتگو کرنا, میرے معاملات, میرا بزنس, میرا انٹریکشن, یہ سب دین اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. واحفظنی بالاسلام راقدا, اور جب میں لیٹ جاؤں میری حفاظت اسلام کے ذریعے سے کر. تو ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو, ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسپیکٹ چھوٹا ہوا نہیں ہے, سب کا سب انکلوڈیڈ ہے. ان سب پہلوؤں میں, ان تمام ہی معاملات میں آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کرنے والے ہیں. جتنا آپ اللہ کی کائنات پر غور کریں گے اتنا زیادہ آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں گے, اور جتنا زیادہ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں گے وہ دیوانگی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ آپ اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنے. کلیئر؟ جی. اچھا جاوید صاحب, یہاں پہ میرے خیال سے یہ عربک گرامر وائز اگر ہم دیکھیں گے اس آیت کو, الذین جیسا بتا رہے ہیں نا, تو عربک گرامیٹیکلی یہ الذین کے بعد اگر گرامیٹیکلی دیکھیں گے, الذین کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ الذین اولو الالباب یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اس طریقے سے وہ عربک گرامر میں الذین جب آتا ہے تو وہ جو پیچھے جو گزری ہوئی کوالٹیز ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور ہم اس کو جی سیم وہی ہوا نا, جی بالکل جی. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ غور و فکر کرنے والے ہیں, اور وہی ہوش مند لوگ ہیں, وہی عقل والے ہیں. بالکل تو بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اس کا جو اسٹرکچر ہے دیکھیے کہ آسمانوں و زمین سے سبق حاصل کرنا, مطلب ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزارنا, اور پھر اگین اللہ کی ساخت, اللہ کی بنائی ہوئی کائنات اور اس کی ساخت پر غور و فکر کرنا. تو یہی زندگی کا معمول ہونا چاہیے. غور و فکر کریں, اللہ سے قریب ہو جائیں, پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کرنے لگیں. اللہ کی مخلوقات پر غور و فکر اللہ سے قریب کرتا ہے, اور جو اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو یہ گاڈ اورینٹڈ ریسرچ ہے, آپ کی گاڈ انسپائرڈ ریسرچ ہے. تو جب آپ کی ریسرچ ہوگی, جب آپ کی تحقیق ہوگی, جب آپ کا مطالعہ ہوگا, تو آپ رب سے کنیکٹ ہو جائیں گے, اور جب رب سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو آپ اس کی بڑائی کا اعتراف کریں گے, جیسا کہ یہاں کہا گیا ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول نہیں بنایا, یہ جو بھی بنایا ہے تو نے, ہر چیز یہاں پر کام کی ہے. وہ کام کیسے کرتی ہے آپ معلوم کریں گے جب آپ اس پر غور کریں گے, معلوم کریں گے. اچھا اب یہ بتائیے, یہ جو آیتیں ہیں نا, اس کا آپ تجزیہ کر کے بتائیے کیسا ہے, کیا ہے the final aspect of today's lesson. اس میں رب کی طرف سے کیا باتیں ہیں, بندے کی طرف سے کیا باتیں ہیں؟ پہلی جو 2 آیتیں ہیں نا وہ کس کی طرف سے ہیں؟ وہ رب کی طرف سے, رب کی طرف سے ہیں.
اور اس کے بعد والی جو آیتیں وہ کس کی طرف سے ہیں؟ بندے کی طرف سے، بندے کی طرف سے ہیں. رب یہ کہتا ہے کہ بندہ ایسا کہے گا اگر اس کا یہ معاملہ ہو کہ وہ اللہ کی جی بنائی ہوئی مخلوقات پہ غور و فکر کرنے والا ہو اور وہ اولی الالباب میں شامل ہو، تو وہ اٹھے بیٹھے لیٹے ہم کو یاد کرے گا، اور اس کا یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بیان فرما رہا ہے کہ وہ ایسا کہے گا. تو اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے، سٹائل کیا ہونا چاہیے، آپ کا اپروچ کیا ہونا چاہیے، اورینٹیشن کیسا ہونا چاہیے. تو سورہ آل عمران کی 4 آیتوں میں ٹیچنگ لرننگ ایکسپیرینس کا بڑا ہی بہتر انداز سے مظاہرہ کیا گیا ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. جی اور جی یہ کس کی طرف سے ہے؟ بندے کی طرف سے، اللہ کا بندہ بندے کی ریسپونڈ طرف کرتا سے ہے. جو اللہ کا جی 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 اللہ اللہ کا کا بندہ بندہ جو ریسپونڈ کرتا ہے. غور و فکر کرتا ہے. جی ہاں، اور یہ جو ریسپونڈ ہے وہ والنٹری ہے، ایسا نہیں کہ زبردستی بات بلوائی جا رہی ہے. وہ اعتراف کرتا ہے کہ پروردگار تو ایسا ایسا ہے، لہذا تو ہم کو بچا لے، ہم پر رحم فرما وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو ٹیچ کر رہا ہے، ہم کو سکھا رہا ہے، اور یہ کیا ہے، ہم سیکھ گئے ہیں. تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سکھاتا ہے اور آپ کو سیکھنا چاہیے. لرننگ آؤٹ کمز بولتے ہیں نا ہم، کہ آپ کسی ورکشاپ میں اٹینڈ کرتے ہیں تو وہاں بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ ورکشاپ اٹینڈ کریں تو ایٹ دی اینڈ آف ورکشاپ یو ول لرن دیز اینڈ دیز اینڈ دیز. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ جب کسی کے لیے وقت لگاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے حاصل کیا کیا ہے. تو قرآن مجید کی آیتیں بھی اسی طرح سے ہیں. آپ اس طرح کے پیسیجز کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ کہاں اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، کہاں ہم سیکھ رہے ہیں، کیا کیا لرننگ آؤٹ کمس ہیں، کیا کیا ٹیچنگ ڈیٹیلز ہیں. یہ بات آپ بڑے اچھے انداز سے معلوم کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کو ان آیتوں پر غور و فکر کریں. چلیے کوئی مزید بات اس سلسلے میں؟ تو باقیہ جو آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی، ہم نے صرف 2 آیتوں کو کور کیا ہے. باقی کی جو آیتیں ہیں بندے کا جو اعتراف ہے ان پر بھی آپ غور فرمائیں اور دیکھیں کہ بندہ کن کن باتوں کا اعتراف کر رہا ہے، کیا کیا اس کے کمٹمنٹس ہیں اور اس کی گہرائی وغیرہ کیا ہے. اور اگر کوئی باتیں معلوم ہو تو آپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے وقت کے حساب سے 2 منٹ اور بچے ہیں، اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ بتائیں، ورنہ ہم دوسرے اسائنمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں آگے. کوئی خاص بات جو چھوٹ گئی ہے یا یہ جاوید صاحب، اس میں جو فرسٹ آیت ہے نا، اس کا جو سٹرکچر ہے بہت ہی خوبصورت سٹرکچر ہے. انا کا جو اسم جو ہے اللہ آخر میں لے کے آیا آیات، تو اس کا جو فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار جو ہے وہ ایکچولی اس کے بعد میں آنا چاہیے تھا. جب اس کو شروع میں لایا ہے تو اس میں ایک اختصاص پیدا ہوتا ہے. اختصاص یعنی خاص کر کے زمین اور آسمان کا بنانا اور واختلاف اللیل والنہار، اس میں خاص اولی الالباب کے لیے آیات ہیں. یہ اختصاص کا ایک پہلو اس میں آتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے چیزوں میں بھی اولو الالباب کے لیے آیات موجود ہیں. بہت صحیح، بہت ہی صحیح بات آپ نے بتائی. یہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم اپنے وعدے سے ٹلنے والے نہیں ہیں، we are not going to budge from our promises، جو یہ کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ، تو اس کے جو دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ بالکل ظاہر ہیں ہمارے سامنے اور بالکل فطری ہم کو معلوم ہوتی ہیں. جیسا کہ یہ بات وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم اللہ پر ایمان لانے سے کیوں انکار کرتے ہو کہ اس نے تم کو بنایا جبکہ تم کچھ نہیں تھے. ثم یمیتکم، تمہیں وہ مارے گا. ثم یحییکم، تمہیں پھر وہ اٹھا کر کھڑا کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور اس کی طرف کو لوٹا دیا جائے گا. تو یہ جو آیت ہے نا سورہ بقرہ کی ابتدا میں آپ کو ملے گی، تو کتنے بہتر انداز سے اللہ تعالیٰ نے بات واضح فرما دی. یعنی وہ خدا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آخرت ہونے والی ہے، تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو تم کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم کو اس نے وجود بخشا جبکہ تمہارا وجود نہیں تھا. وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد، کہ تمہارا پیدا کرنا، تمہارا دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنا مارنے کے بعد، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی ایک کو پیدا کرنا اور ایک کو اٹھا کر کھڑا کرنا. یعنی قیامت تک بلینس اینڈ ٹریلینس آف لوگ آئیں گے جائیں گے،
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے لیے تو بس یہ ایک فرد کو مارنے اور اٹھانے کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو باتیں ارشاد فرمائی ہے نا، زمین سے پودے اگنے کے سلسلے میں ہے، آسمان سے بارش برسنے کے سلسلے میں ہے، اور اس کی مختلف مخلوقات جو ہمارے اپنے سامنے ہیں ان کے سلسلے میں ہے، وہ آخرت کے دلائل کے طور پر بطور خاص پیش کیا اللہ تعالیٰ نے. اور کوئی اور بات؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نشانیاں قرآن مجید میں فرمائی ہیں اور انسان کو اس کی طرف غور و فکر کرنے کے لیے وہ جی کوشچن کیا ہے، وہ ایسی نشانیاں ہیں جو انسان کے ریچ پہ ہیں. جی تو وہ آسانی سے جو ہے نا اپنے آس پاس میں اپنے اندر غور و فکر کر سکتا ہے، اس کو ٹٹول سکتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جو انسان کی پہنچ سے باہر ہے. بالکل صحیح، ود ان دا ریچ ہے سب چیزیں. اور کوئی بات اشفاق صاحب؟ بالکل واضح ہے، جیسا کہ پہلے آیتوں میں ہمیں سبق دیا گیا ہے، اور اس کے بعد میں آؤٹ کم کے حساب سے اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ بس اس کے تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ طلب بھی کرتے ہیں کہ ہمیں عذاب سے بچا کے رکھے، اور ہر ہمیشہ تیری قربت حاصل کرنے کی وہ جستجو ہمارے پاس رہے. تو یہ اس کا ٹیک اوے ہے، خاص کر کے اس کا جو سیٹل تھیم ہے کہ بس قربت اللہ تعالیٰ کا حاصل کرنا ہے، اس کے لیے مستقل اس کے پیچھے لگے رہنا. جی ماشاء اللہ. تو آگے بڑھیں. جی کوئی مزید بات اس سلسلے میں نہیں نا؟ چلیے آج کا جو اسائنمنٹ ہے نا، یہ تو ہو گیا آپ کا پہلا والا، جس میں ہم نے یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ آیت نمبر 190 اور 91 کا بعد کی آیتوں سے کنیکشن کیا ہے، کس طرح کا ہے، اور کیسے ہم اس کا انالیٹیکل ویو پیش کر سکتے ہیں. اس پر آپ مزید غور فرمائیں اور ورک آؤٹ کریں، اور اس طرح کی اگر کوئی چیزیں آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو لازماً آپ گروپ میں شیئر کریں، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایسی بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو ہمارے اپنے سامنے ہوتی رہتی ہیں اور جن کو ہم دیکھتے بھی ہیں. تو قرآن اپنی طرف متوجہ کرتا ہے انہی چیزوں کے ذریعے سے. اس کا بڑا ہی خاص اور بڑا ہی خوبصورت پہلو ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا جنید صاحب نے، کہ کوئی ایسی چیز کا ذکر نہیں کرتا قرآن جو ہمارے سامنے نہیں ہے یا جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو قرآن کا جو انداز ہے وہ ایک پلین ایکسپلینیشن کا بھی ہے، وہ پلین ایکسپلینیشن دیتا چلا جاتا ہے، آپ بس غور کرتے چلے جائیں. ایک اور جو انداز ہے اس میں وہ ہے سوالات کا، سوال پیش کرتا ہے. تو آج کا جو اسائنمنٹ ہے وہ سوال ہی سے متعلق ہے، اور سوال جب ہم پیش کرتے ہیں نا تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہم جب سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ہم سوال کر رہے ہیں وہ جواب دے سکتا ہے، اور ہم جب سوال کرتے ہیں کسی کے سامنے تو اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ جواب دے گا، اور سوال ایسا کرتے ہیں جو اس کے لیے آسان ہو. مشکل سوال اگر ہو تو ظاہر بات ہے وہ جواب نہیں دے پائے گا. تو یہ 2-3 باتیں ہیں جو ہم اپنے پیش نظر کا سوال کرتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کئی سوالات ہمارے اپنے سامنے پیش فرمائے ہیں. انتم اشد خلقا من السماء بناها، ابھی آیت ہم نے پڑھی، کیا تمہارا پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے کہ آسمان کو جس کو ہم نے بنایا ہے؟ ایک سوال ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جو تم پیتے ہو کبھی تم نے دیکھا ہے اور کیا ہے؟ یہ سوال. افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا ہے جس کو تم بوتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم نے ان کو اگایا ہے کہ ان کو ہم نے اگایا ہے؟ تو یہ جو باتیں ہیں نا بڑی غیر معمولی باتیں ہیں، اور ان باتوں سے ذہن بنتا ہے. ایک سوال جو کیا گیا وہ پودے اگانے کے سلسلے میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ان کو بویا ہے کہ تم نے ان کو اگایا ہے کہ ہم نے اگایا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم یہ مت کہو کہ میں نے اگایا ہے، ولیکن قل زرعت،
یہ مت کہو میں نے اگایا ہے، ولیکن قل حرثت، یہ کہو میں نے بویا ہے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے، ہم عام زبان میں بول دیتے ہیں کہ ہم نے یہ اگایا ہے، اگانے والے ہم نہیں، ہم بونے والے ہیں، اگانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ولیکن قل حرثت، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ کہو تم نے بویا ہے، اور کام ہمارا صرف بونا ہے، اندر سے جو چیزیں نکل آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنبا، قرآن کہتا ہے کہ زمین کے اندر کی جو بیج ہے، دانے کتلی ہے، ان کو پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم نہیں پھاڑ سکتے۔ تو ہمارا کام صرف زمین میں بیج ڈالنا ہوتا ہے، بونا ہوتا ہے، اگانے کا کام جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو سوال جو ہوتے ہیں قرآن مجید کے وہ ہمارے ذہن سازی کے لیے بہت ہی مفید ہیں، وہ ہمارا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں اور ہم کو ایک ڈائریکشن دیتی ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک سوال ہے آپ کے سامنے، اور آپ نے اس کو کئی مرتبہ دیکھا بھی ہوگا کہ قرآن یہ کہتا ہے آپ کے سامنے، کیا ہے آیت؟ الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ عقل سے کام لینے والے کون ہوتے ہیں؟ ابھی ہم نے اولی الالباب میں پڑھا، تو اسی سے متعلق یہ آیت ہے۔ تھوڑا سا وقت آپ کو دیا جائے گا، آپ اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ کوئی اگر اس سلسلے میں سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں اس آیت کے بارے میں، یا اگر کوئی بات اس زوم ان کر سکتے ہیں جی زوم ان کریں گے تو تھوڑا اور کلیئر دکھے گی۔ آپ خود بھی کر سکتے ہیں زوم ان۔ اچھا یہ ہے آیت دکھائی دے رہی؟ جی 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 سورہ نحل 79۔ کیا یہ لوگوں نے کبھی پرندے کو نہیں دیکھتا کیسے اڑ رہا ہے، کیسے آسمان میں یہ اڑ رہا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے سوا اس کو تھامے ہوئے ہیں؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں یا عقل سے کام لینے والے۔ اس آیت سے ہمیں کیا حاصل ہے اس کو لکھنا ہے؟ ہاں آپ پڑھیں آیت کو اور سمجھیں کہ کیا آپ نے سمجھا ہے وہ لکھیں بس۔ ہاں بالکل بالکل بتائیے۔ کہ اس سے ہم کو جب برڈز کے ونگز کے اسٹرکچر پہ غور کریں گے نا تو اس کے بونز اتنا لائٹ سے بنایا ہوا دکھتا ہے، جو سپورٹ کرتی ہے وہ آسمان میں ہوا میں بہت کافی دیر تک وتھ لو انرجی کنزمپشن کے ساتھ کافی دور طے کرنے مطلب جانے کا ایک پاور اس کو ملتا ہے، ایک گلائڈ کرتے ہوئے لیس انرجی کنزیوم کرتے ہوئے۔ وہ اس کا بون سٹرکچر اتنا لائٹ ہے کہ اس کو ایزیلی ہوا کے ریزسٹینس میں اس کو ہوا کے ریزسٹینس سے بھی کم ویٹ محسوس کرتی ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ اس میں پھر وہی پچھلی آیت کی طرح ہی مطلب ہم کو پھر ایک سیناریو دیا گیا ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم کو دن اور رات اور آپ کا لیل ون نہار اور اپنا سماواتی والارض کا جو ہم کو ایگزامپل دیا تھا، یہاں پر ہم کو پرندوں کا ایگزامپل دیا گیا ہے کہ کس طرح سے پرندے آپ کے آسمان میں اڑتے ہیں، اور اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو مطلب ایسا دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی کیا چیز ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے آسمان میں۔ لیکن اگر ہم واقعی میں جیسا کہ آپ بول رہے ہیں نا، لاسٹ ٹائم بھی ہم ذکر کیے تھے کہ اگر مخلوق سے آگے اگر خالق کے اوپر غور کرے تو یہ اللہ ہی ہے جو ان کو تھاما ہوا ہے اور ان کو مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جاتا ہے بیکاز آف دا ویریس ڈفرینٹ فیکٹرز جو ابھی شفیع بھائی نے بھی بتایا۔ اور پھر آپ دیکھیں تو اگر جو انسان نے بھی جو بعد میں بنایا، جیسے کہ پلین، ابھی اس نے بھی وہی سٹرکچر اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ نے برڈس کو دیا، جو پلین کے بھی جو ونگز وغیرہ جو ہوتے ہیں اسی کانسیپٹ کے اوپر اس نے ڈیزائن کیا۔ اور پھر بعد میں آیت کا جو اینڈ میں ہے وہ یہی ہے کہ
یہ چیزوں پہ پھر جو غور و فکر وہی کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں. تو یہاں پر ایک ڈائمنشن دیا گیا ہے، جیسے کہ وہاں پر اولل الباب تھا کہ غور و فکر کرنے والے، یہاں پر ہے کہ جو ایمان والے بھی، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھنا. کہ اگر آپ جب تک اللہ پہ ایمان نہیں رکھیں گے تب تک پھر آپ کو یہ سب چیزوں پہ یقین نہیں آئے گا. کیونکہ جیسے کہ ہم پچھلی آیت میں بھی ذکر کیے تھے کہ جو زیادہ تر جو اللہ کو نہیں پہچانتے لوگ، وہ لوگ یہی ساری چیزوں کو دیکھ کے بہت ہی مسمرائزڈ اور اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں. اب جیسے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج کی بھی پوجا کرتے تھے، آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں، تو لوگ کو خلق مطلب کیا نام ہے اس کا، کریشن کو دیکھ کے لوگ اتنے وہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو اس کے آگے کا ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ اس کے آگے بھی کچھ ایک چیز ہے جو ان کو سب بنائی ہوئی ہے. لیکن ہماری جو نظریہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو کریشن کو نہیں، ہم کو کریٹر کو پہچاننا ہے تھرو کریشن. صحیح، ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے فراز صاحب آپ کا مطالعہ اور آبزرویشن. شکریہ. اور اشفاق صاحب؟ جاوید صاحب، اس میں جیسا آپ نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو پرندوں کا جو اڑنا ہے یہ شاہکار کیوں ہے، اس پہ غور کرنا ہے اور اس سے نصیحت لینا ہے ہم کو. جی، یہ دو پہلوؤں پہ جو ہے نا غور کرنا ہے. اچھا، اینڈنگ کیا ہے اس کی؟ وہ جو اینڈنگ تھی نا ہمارے سورہ آل عمران کی آیتوں کی، لآیات لأولی الالباب بول کے، یعنی عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یؤمنون. ہاں، یہ خاص بات ہے. دیکھیں کنکلوژن جو ہے نا آیت کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کنکلوژن ڈرائیو کرنا ہے، کہاں تک آپ پہنچیں گے. بلکہ وہ ہائٹ آف آپ کا جو آبزرویشن ہے وہ بیان کیا گیا ایک طرح سے. کلمینیشن کیا ہے اس کا؟ ہاں جی. تو یہاں پر لآیات لقوم یتفکرون نہیں کہا اللہ نے فکر کرنے والوں کے لیے، لآیات لقوم یعقلون نہیں کہا عقل رکھنے والوں کے لیے، کہا کہ لآیات لقوم یؤمنون ایمان لانے والوں، ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے نشانی نہیں ہوتی. اچھا، اس میں اور ایک چیز بھی ہے جاوید صاحب، یہ کہ اس کے آیت کے سٹارٹنگ میں پھر اللہ تعالیٰ کا جو کوسچننگ کا انداز ہے وہ علم یرو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں؟ کس چیز کو پھر ڈائریکشن دے رہا ہے جو ہمارے سامنے ڈیلی ہوتی ہے. ہم ڈیلی چیز کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں، بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اڑ رہا ہے، لیکن کبھی اس کے اوپر غور فکر نہیں کرتے کہ اس کو اڑنے کی استطاعت کس نے دی ہے، وہ اس طریقے سے کیسے کر سکتا ہے، وہ عمل کی کوالٹیز کس نے ڈالی ہیں اس کو. اگر اس پرندے میں اگر ہالو بونس ہوتے ہیں تو وہ ہالو بونس اس میں کیوں بنائے گئے، اس کی کوالٹیز کس نے پیدا کی؟ کیا وہ خود ہی اس پر استطاعت رکھتا تھا پرندہ؟ نہیں. تو اس طریقے سے جب ہم غور کریں گے تو پھر آگے جا کر کے لاسٹ میں جو جب آسمان میں ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، لآیات لقوم یؤمنون، اس میں پھر یہ آیت میں یہ چیز دیکھنے کے بعد انسان ان چیزوں پر غور کرنے کے بعد اگر اس کے دل میں تب بھی اگر یہ کوشچن کر رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا ایک اس میں کوشچن محذوف ہے کہ یہ چیز دیکھنے کے باوجود تمہارے دل کو، تمہارے دل کبھی اس رب کائنات کی طرف نہیں پلٹتے کہ تم جو جس نے، جو خالق کائنات ہے، تمام چیزوں کا مالک ہے، جس نے اس پرندے کو بنایا، کیا تم ابھی ایمان نہیں لاتے؟ اس طریقے کا ایک کوشچن اس میں محذوف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا. اور کوئی بات؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس آیت کو ذرا تجزیہ کریں گے. ہم نے جو طریقہ اختیار کیا نا کہ اس کے الگ الگ پارٹس بنا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو اس میں کوئی پارٹس بنا سکتے ہیں آپ؟ اس کا ترجمہ بتائیں. ترجمہ جو ہے وہ جو آپ بتائے تھے، ترجمہ علم یرو الطیر، کیا اس کے بھی پھر 3 ہی پارٹس بنیں گے نا؟ جی اس کے بھی پھر 3 پارٹس بنیں گے نا؟
ہاں اب دیکھیے پارٹس میں آپ بنا کے بتاتا ہوں. علم یرو الی الطیر، کیا ان لوگوں نے پرندے کو نہیں دیکھا؟ یہ بات کمپلیٹ ہے ایک دم رائٹ. مسخراتی بجوئی السما، آسمان کی جو فضا ہے نا، جوئی السما مطلب یہ کہ آسمان کے اوپر نہیں، آسمان کے نیچے. آسمان کے نیچے جو فضا ہے ارتھ ایٹماسفیئر میں یہ اڑتا ہے پرندہ. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس میں وہ اڑتا ہے تو اس کو مسخر کیا گیا ہے، نہیں اس کو اس طرح کے لاس سے باندھ دیا گیا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ اڑ سکتا ہے. مسخراتی فی جوئی السما، یہ دوسرا اس کا پارٹ ہے. ما یمسکہن الا اللہ، کون ہے جو اللہ کے سوا اس کو تھامے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ کہ تھامنے کے معنی اللہ نے پکڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ لاز سرکولیٹ کر دیے ہیں وہاں پر کہ جو ان کو اڑنے میں مدد کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ پرندہ جو اڑتا ہے نا، تھرسٹ ہے، ڈریگ ہے، ویٹ اینڈ لفٹ، یہ چار جو ایسپیکٹ پرندے کے اڑنے پہ کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے ہیں. اور نیوٹنز لاز کے تحت جی یہ جہاز صاحب جس کو برنولیز تھیورم بولتے ہیں، جو فلائٹس کے ونگ کے ڈیزائن میں اس کو اڈاپٹ کیا ہے. جی بالکل بالکل برنولیز تھیورم. جی یعنی فطری جو قوانین ہیں، نیچرل جو لاز ہیں، وہ اپلائی ہوتے ہیں برڈ کے اڑنے پر. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کی بیک ہے، اس کا ہیڈ ہے، اس کے بونس ہیں، اس کے ونگز ہیں، اور اسی سے انسپریشن ملا ہے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں جو بھی آپ آج ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں. تو یہ ما یمسکہن الا اللہ سے مراد اب تمام لاز لے سکتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں آج کی سائنس کے توسط سے. تو ان فی ذالک یہ اصل پارٹ ہے کہ اس میں جو ہے نا آپ کے لیے نشانیاں ہیں. اگر آپ ایمان لانے والے ہیں، یقین کرنے والے ہیں، تو کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں؟ یہ آپ کو لکھنا ہے. اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کی نالج کو ریفلیکٹ کریں گے. آپ کی جو انفارمیشن ہوگی، آج کی جو سائنس کی ترقی ہے، اس کو آپ سامنے رکھ کر بتائیں کہ پرندہ کس طرح سے اڑتا ہے، پرندے کی سائنس کے آرنیتولوجسٹ جو ہوتے ہیں پرندوں کے سلسلے کی جو تفصیلات معلوم کرتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے نشانیاں ہیں. تو وہ نشانیاں آپ بتائیں کیا کیا ہو سکتی ہیں. نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرندے کو پریسائزلی اسی طریقے سے ڈیزائن کیا کہ وہ اس انوائرمنٹ میں فلائی کر سکے، اور جو ریزسٹنس رہے گا انوائرمنٹ کا یا ایٹماسفیئر کا اس کو ریزسٹ کر سکے. اس کو ایروڈائنامکلی شیپ کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ ڈفرینٹ کنڈیشنز میں وہ اسپیڈ اور ریزسٹنس وغیرہ کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، ڈائنامکلی چینج کر سکتا ہے پرندہ. اور وہ اپنے دفاع کے لیے ایک اچھی چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دفاع کے لیے اڑنے کے لائق بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پرندوں کو بھی کئی سارے پرندوں کو انسانوں کے لیے حلال بھی کیے، مطلب کھانے کے لیے بھی حلال کیا، جس سے انسان جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور نہ صرف انسانوں کے کھانے کے لیے بلکہ دوسرے جو ان سے بڑے جو پرندے ہوتے ہیں وہ خود ان پرندوں کا شکار کرتے ہیں اور ان کی غذا ان کو بنایا، ایک لائف سائیکل ان کے لیے بنایا، اور ہمارے لیے بھی لائف سائیکل میں شامل کر دیا اس کو. صحیح. اور بتائیے. اللہ تعالیٰ یہ جو خوبیاں جو ہے جو آپ سیکنڈ تھرڈ پکچر میں بتائے ہیں، لفٹ، ڈریگ اور تھرسٹ اور ویٹ، جو ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں فورسز ایکٹ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اڑنے کا جو حرکت جو پرندے کرتے ہیں، یہ جو میکینزم ہے اس کے اندر ہمیں غور فکر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. اسی پرنسپلس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے پھر جو بھی وہ فیلڈ میں فردر جا کے ڈیولپمنٹ ہونا تھا اس کا بیسس یہی رہا. جی تو اللہ تعالیٰ یہ خوبیوں کے ذریعے سے اپنے ربوبیت کو بھی بتا رہے ہیں ہم کس طریقے سے وہ ہر چیز پر قادر ہے. جی اچھا. اور میرے ذہن میں ان کا جو پاتھ ہے نا وہ ان کا خود اپنا GPS سسٹم ہے جو ہے نا. جی
जिसके तहत वो लोग जो है ना अपना जो किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, सही, ये भी अल्लाह ताला की जो है बहुत बड़ी खूबी है कि बहुत वो इनबिल्ट है जो है ना उनके पास जीपीएस जो है। बिल्कुल। माइग्रेटरी बर्ड्स जो रहते हैं ना, जी अल्लाह वो ताला ने बहुत ही हैरत अंगेज उनकी फ्लाइट रहती है। और जब एक बार टेक ऑफ करते हैं तो डिस्टेंस इतने माइल्स एंड माइल्स कवर करते हैं, वो बड़ा बड़ा ताजुब लगता है कि उनके पास वो एनर्जी और किस तरीके से अल्लाह ताला उनके पास कैसे पहुंचाता है उनके डेस्टिनेशन। सही है, ये भी गौर फिक्र करने की बात है। और एक माइग्रेटरी बर्ड्स पर और आप एक पढ़ें चीज तो अंदाजा होगा कि कैसे अल्लाह ताला, जैसा आप बता ना, जीपीएस सिस्टम उनके अंदर रखा हुआ है, वो लोकेशंस पे आ जाते हैं। वो जो जिस तरह से सीजन्स होते हैं ना, जिस तरह से सीजन्स बदलते हैं उस तरह से वो अपने लोकेशन भी बदलते हैं। तो ये बहुत ही गैरमामूली अल्लाह ताला की क्या बोलते हैं कुदरत के करिश्मे हैं जो हमारे सामने आते हैं, अलग अलग बल्कि मुकामात से आते हैं। हमारा तजुर्बा रहा कि हमारे एरिया में जहाँ पर हम हैं अभी, जैसा अपना वो सीगल्स आते हैं तो यूं समझिए कि इट इज heralding the beginning of winter. When they leave it is like winter is no more. सही। और एक चीज जहन में ये आती कि अल्लाह ताला ने हर एक परिंदे का शेप और एक कलर, एक किस्म का कलर भी दिया है। कल हम कलर्स की बात कर रहे थे, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिजाइंस। किसी के लंबी चोंच है, किसी के पैर लंबे हैं स्टॉर्क के, ताकि वो फिशिंग कर सके। तो माशाल्लाह ईच हैज इट्स ओन पर्पस। डक के कैसे पैडेड फीट होते हैं ताकि वो स्विम कर सके, अलबत्ता ये जो चिड़िया है इसके पैडेड फीट नहीं है। तो हर एक का डिजाइन, हर एक का कलर, हर एक का टेक्सचर, हर एक के साइज, एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की एक बिल्कुल। जितना आप गौर करेंगे अल्लाह से आप करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हदीस वगैरह कुछ याद है परिंदों के सिलसिले में आपको? इसमें जावेद साहब एक चीज अगर हम लोग जो आज हमने स्टडी किए उन आयत के साथ में रिलेट करके देखेंगे, आल इमरान की जो पहले जो अल्लाह बयान करता है, उससे बंदा एक कंक्लूजन लेता है कि क़यामत है, क़यामत के दिन जहन्नम होगी। फिर उसके बाद में जो दुआएं करता है उससे नजात के लिए, फिर उसके बाद में वो एतराफ़ करता है कि एक बंदा तेरे तरफ से आया, उस पर हम ईमान लाए। ये सारी चीज़ें वो उसका कंक्लूजन है उन आयात पे वो गौर फिक्र करके। अब यहाँ पे जो परिंदे के बारे में इसके गौर फिक्र में मुझे जो समझ में आती है, जो सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाता है, वइन नशा नुग़रिक़हुम फला सरीख़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून। यानी अभी ये जो परिंदा उड़ रहा है जिसको हम थामे हुए हैं, और इसी तरह सूरह मुल्क में अल्लाह फरमाता है मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, परिंदे के बारे में। सही। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बताती हैं कि हम जो उड़ रहे हैं इस दुनिया में, ये हमारी उड़ान अल्लाह कभी भी उस है ना, जब हाथ खींच ले तो हम गिर सकते हैं, है ना, तो मुंह के बल गिर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए निशानियां हैं। अल्लाह ये बताता है कि ये जो भी तुम करते हो, जो भी तुम इस जमीन पे चलते हो, ये अल्लाह तुम्हें थामे हुए है, और जब अल्लाह हाथ खींच लेगा तुम खत्म हो जाओगे। बिल्कुल सही। तो माशाल्लाह काफी अच्छी बातें आई आपकी तरफ से, मालूमात में इजाफा हुआ, इल्म में इजाफा हुआ, अल्लाह जज़ाय कर दे। तो इस तरह से गौर फरमाएं, कुरान मजीद के बहुत से इस तरह के सवालात हैं। तो अहादीस में परिंदे का मुख्तलिफ अंदाज से जिक्र किया गया है। एक जिक्र तो वो है जो आपने कई मरतबा सुना होगा कि अगर आप अल्लाह पर तवक्कुल करें, जैसा कि तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह ताला आपको ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदे को देता है। सुबह वो भूखे पेट निकलता है और शाम जब आता है तो उसका पेट भरा हुआ होता है। तो आप ये भी देखें कि बर्ड्स किस तरह से प्रे करते हैं और किस तरह से अपना जो सस्टेनेंस है वो कलेक्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत बातें आपके सामने इंशाल्लाह आएंगी। परिंदे की जो हैयत होती है ना, उसकी जो शक्ल सूरत होती है, बहुत इनोसेंट होता है परिंदा। तो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत में कुछ लोग जाएंगे, यदखुलुल जन्नत अक़वामुन, कि कुछ लोग होंगे जो जन्नत में जाएंगे, अफ़इदतुहुम मथल अफ़इदतित तैर, कि उनके दिल जो है ना परिंदों के जैसे होंगे। तो भोला भाला शरीफ नफ्स जो होता है ना मोमिन, अल मोमिनु गिर्रुन करीम, हदीस में ना कि मोमिन बड़ा ही शरीफ नफ्स और भोला भाला होता है। तो उसकी मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे से भी दी है। और सबसे अहम बात जो हमारे अपने सामने आती है वो ये है कि परिंदा जो उड़ता है ना,
اس کے اڑنے میں اس کے ونگز جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وداؤٹ ونگز پرندہ فلائی نہیں کر سکتا. اس کی جو زندگی ہے وہ ونگز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کامیاب ہونا ہے, زندگی میں اس طرح سے آپ کو فلائی کرنی ہے, تو آپ کے جو ونگز ہیں نا وہ اللہ کے حوالے ہونے چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہونے چاہیے. تو اس کا جو بہت ہی اچھا اظہار خیال جو ہوا ہے وہ کئی جگہ آپ کو ملے گا, لیکن سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم زمین پہ جاؤ, جنت سے زمین پر بھیجا گیا آدم اور حوا علیہ السلام کو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اور میری ہدایت جب آ جائے گی تو تم میں سے جو اس کی اتباع کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ اس کو کسی قسم کا رنج و خوف نہیں ہوگا. تو آپ پرندے کو دیکھیے, کوئی بھی پرندہ ڈرتا ہوا نہیں اڑتا, بالکل آسمان میں بڑے آرام سے مزے سے اڑتا ہے, بڑے سکون کے ساتھ امن و چین کے ساتھ وہ رہتا ہے, اس کو کسی قسم کا کوئی خوف وغیرہ نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ اس نے ونگز کو اپنے آسمان کے حوالے کر دیا. فی جوئی سما, مطلب یہ ہے کہ ونگز کو پرندے نے اپنے آسمان کے حوالے کر دیا. اگر انسان بھی اپنی خودی کو, اپنے مزاج کو اللہ کے حوالے کر دے. ونگز کیا ہے؟ بلانگنگس ہیں. ایکچولی ہمارے جو ونگز ہیں وہ بلانگنگس ہیں. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, والدین کے سلسلے میں کہا کہ تم اپنے رحمت کے پروں کو ان پر ڈھانک دو. ہمارے تو پر نہیں ہوتے, لیکن ہماری جو بلانگنگس ہیں, ہماری شہرت ہے, ہماری دولت ہے, ہماری صلاحیتیں ہیں, اور ہماری اپنی ریچ ہے, ہماری اپنی شہرت ہے, وہ سب کے سب, یہ سب کے سب وسائل جو ہیں والدین پر نچھاور ہونے چاہیے. یہ گویا کہ ہمارے پر ہیں. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ جو مومنین تمہارے پیچھے آ رہے ہیں تم ان پر اپنے رحمت کے پروں کو ڈھانک دو. تو ہماری جو صلاحیتیں ہیں, ہماری جو قابلیتیں ہیں, وہ ہمارے اپنے رفقا پر نچھاور ہونے چاہیے. تو یہ جو نچھاور ہونے کی بات ہے, یہ اللہ اس کے رسول کے حوالے کرنے کی بات ہے. اگر ہم اپنی خواہشات کو, اپنے احساسات کو, اپنی فیلنگز کو ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں اور تابع ہو جائیں قرآن و سنت کے, تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب زندگی ہو سکتی ہے. ہم پرندے کی طرح سے بالکل اطمینان کے ساتھ, امن و چین و سکون کے ساتھ فلائی کر سکتے ہیں. تو یہی ایمان کی پہچان بتائی گئی. یہاں جو کہا گیا نا لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ, ایمان والوں کے لیے نشانی ہے. تو ایمان یہی ہے کہ ہم اپنے حواس کو, لا یؤمنُ أَحَدُکُمْ حَتَّىٰ أَکُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ, حدیث میں جو کہا گیا نا کہ تم جب تک کہ اپنے حواس کو اللہ کے حوالے نہ کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہ کرو, تب تک تم مومن نہیں ہو سکتا. تو شریعت جو ہے نا اس کے تابع ہمارے اپنے حواس ہونے چاہیے, ہمارے اپنے سینسز ہونے چاہیے, تب کہیں جا کر ہم صحیح راستہ پا سکتے ہیں, تب کہیں جا کر ہمارا اپنا ایمان پختہ ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے, بڑی دل کو لگنے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں پرندے کس طرح سے اڑ رہے ہیں. ایک جگہ کہا کہ ان کی اپنی نماز ہے, ان کی اپنی صلاۃ ہے. کل قد علم صلاتہ تسبیحہ ولکن یفقہون تسبیحہ, ہر ایک کی نماز بھی ہے بولتا اللہ تعالیٰ, اور ہر ایک کی تسبیح بھی ہے, لیکن تم ان کو نہیں سمجھ سکتے. بہرحال آبزرویشن تو ہمارا اپنا ہونا چاہیے. جس حد تک ہم کو معلومات حاصل ہو, معلومات حاصل کرنی چاہیے, اور اللہ سے قربت اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ سورہ آل عمران کی آیتیں تھیں, اور سورہ نحل کی ایک آیت تھی جن پر ہم نے الحمدللہ کچھ غور و فکر کیا. اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم اپنے اس کلاس کو ختم کریں گے. کل سورہ آل عمران کی آیتیں رہیں گی. یہ جو آیتیں ہیں وہ عمل سے متعلق ہیں. ہم نے 2 کلاسز میں غور و فکر تدبر پر زیادہ وقت لگایا, اس لیے کہ غور و فکر ہی سے ذہن بنتا ہے. ذہن جب بنتا ہے تو عمل خود بخود ہو جاتا ہے. تو ڈائریکٹ عمل کے بجائے ہم نے 2 کلاسز میں اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی الحمدللہ. اب انشاءاللہ کل جو ہے یہ آل عمران کی آیتوں کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی ترغیب دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے, فہم قرآن ہمیں عطا فرمائے, قرآن میں پڑھنا, سمجھنا اور غور و فکر کرنا, عمل کرنا سب کا معمول بن جائے. جاوید بھائی, برڈز کے ابراہ کو ڈیفیٹ کرنے میں بھی برڈز ہی تھے. جی, ابراہ کو ڈیفیٹ کرنے میں بھی, پتھر پھینکنے میں بھی جی ثانیہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا. صحیح. اور قرآن میں بھی ہدہد کا ذکر آتا ہے. جی.
وہی مطالعہ اس طرح سے کریں جیسا کہ آج یہ بات ہے آسمان ہے زمین ہے، تو ہر چیز کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کے کچھ آبجیکٹیوز آپ طے کریں اور اس کے حساب سے آپ مطالعہ کریں، دیکھیں کہ کیا کیا آپ ملتا ہے، اور جہاں آپ کو مل جائے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ملتا ہے تو آپ ڈسکس کریں اور جو ملتا ہے اس کو آپ دوسروں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کوئی طریقے سوال سے نہیں ہے؟ الحمدللہ اس طریقے سے اگر ہم جیسا ابھی آپ جس طریقے سے ہم کو سکھا رہے ہیں تو اس طریقے سے غور کریں گے تو ایوری بٹ آف آیت جو ہے نا اس میں اٹسیلف کافی ایک بہت بڑی کائنات ہے ہم کو غور و فکر کرنے کی، مطلب تو الحمدللہ اس پہ بہت باریکی سے گہرائی سے مطالعہ ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف ترجمہ سرسری طور پر پڑھ کے نکل جاتے ہیں، تو اس طریقے سے غور و فکر کرنے کا ہمارا کبھی ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے، تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ بار بار کوشش، اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہا ہے کہ غور و فکر کرو کہہ کر۔ جی یہی اصل میں ہمارے درمیان یہ ماحول ہونا چاہیے، اس کا ماحول بنائیں آپ اپنے مقام پر کہ جہاں کم از کم ہفتے میں 2-3 دن آپ بیٹھیں، ریفلیکٹ کریں، ریفلیکشن پر آپ کا خاص یہ ہونا چاہیے پروگرام وغیرہ، اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ عموماً تجوید پر توجہ دی جاتی ہے، تجوید پر اور گرامر پر اور ورڈ بائی ورڈ میننگ پر، تو ان سے کچھ چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن عمل کے لیے جو فکر چاہیے نا، وہ فکر آپ کی غور و فکر سے ہی بنتی ہے، اس لیے قرآن مجید میں کثرت سے اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ غور و فکر کریں، عقل سے کام لیں۔ تو ریفلیکشن اینڈ اپلیکیشن یہ 2 ایسپیکٹ ہیں، اس پہ بہت زیادہ فوکس ہمارا اپنا ہونا چاہیے۔ یہ جس طریقے سے آپ بتائیں نا، تو اس طریقے سے اگر ہم سٹارٹ کریں گے اسٹڈی کا، ہمارا معمول بنائیں گے تو یہ ہماری نالج میں بائی ڈیفالٹ ایک انکریمنٹ، بہت بڑے لیول کا انکریمنٹ آ جائے گا۔ یہ ہمیں باقاعدہ نالج کی طرف ابھار رہا ہے کہ بھئی آپ نالج حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جو نالج دیا وہ صرف سائنس کی نالج دیا اللہ تعالیٰ نے، مطلب نام بتائے، خود اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بھئی اشیاء کے نام بتائے، مطلب ہمارا بھی وہی ہونا چاہیے کہ بھی ہم، اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب رکھ دی کہ ہم اس کو جانیں، تو انشاءاللہ بہت اچھا الحمدللہ ایک طریقہ آپ نے ہم کو سکھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر ہم لوگ مزید غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جاوید بھائی سے ریکویسٹ ہے رمضان کے بعد بھی اس سے انشاءاللہ دعا فرمائیے کہ ہمارا ربط بنا رہے۔ جاوید بھائی 3 دن کافی نہیں ہے جاوید بھائی، دلنے پڑ رہا ہے اس سے۔ ہر مہینہ اگر آپ 3 دن اگر ایسا دیں گے نا، مہینے میں 3 بہت اچھا ایک ضرور گروپ بن جائیں گے۔ آپ بتائیے انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ درخواست یہ ہے، اکثر یہ بولتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو غور و فکر کرتے ہیں تو مطالعہ نہیں ہو پاتا، تلاوت نہیں ہو پاتی، کیا کرنا چاہیے؟ اکثر کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم تلاوت پہ توجہ دیتے ہیں تو غور و فکر نہیں ہوتا، تو اس کے 2 حصے ہم کو کرنے چاہیے۔ ایک حصے میں ہم صرف تلاوت کریں، ترجمہ پڑھ لیں، غور و فکر کے لیے الگ سے وقت رکھیں، آپ روزانہ سے ہفتے میں کچھ دن تو رکھیں، تو وقت مختص کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے ریفلیکشن کے لیے، آپ طے کریں کہ مجھے ریفلیکٹ کرنا ہے، فلاں وقت پر فلاں آیتوں پر مجھے غور و فکر کرنا ہے، تو آپ یہ طے کر لیں، ہفتے میں چند دن ہی صحیح، اس کا بہت بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ عام دنوں میں آپ صرف تلاوت کر لیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، ترجمہ پڑھ لیں، وہ کافی ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں انڈر لائن میں آپ کر لیں، لیکن غور و فکر کے لیے باضابطہ آپ کا ایک منصوبہ ہونا چاہیے، پلان ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ ٹائم اسپیسیفائی کریں تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو پھر دعا پڑھ لیں جی، محفل کی دعا۔ سبحان اللہ وبحمدہ اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔